بات ہوئی ہے ان سے. انس بھائی مجھے لگ رہا ہے ان سے پہلے بات ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام عامر بھائی، اور کیا حال چال؟ اللہ کا شکر. وعلیکم السلام. انس بھائی یہ پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے؟ ہاں ہاں، پہلی دفعہ. جی انس بھائی کوئی سوال کو بات کرنا چاہتے ہیں م، جلدی سے کر لیں. ہاں ہاں. میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ مطلب ایک اچھا مطلب مومن بننے کے لیے صرف جیسے 5 ٹائم کی نماز اور قرآن کافی ہے کیا؟ صرف مطلب دیکھو مومن جو ہے نا اس کی صفات قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں. یہ جو آپ نے قید ہم، لگا دیا نا صرف اتنا کافی ہے. مومن بننے کے لیے قرآن کا جو ہر احکام ہے ان کو فالو کرنا ضروری ہے. اب ایک ہم، بندہ آیا تھا اللہ کے رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث ہے ہم، غالباً یہ کتب ستہ کے اندر ہی ہے جو سنن ہے ان کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول کو آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے فرائض بتا دیں، واجبات کیا ہیں. آپ نے کہا یہ نماز ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ نمازیں ہیں. اس نے کہا ہم، میں نہ ان میں سے ایک کمی کروں گا نہ زیادہ کروں گا، ان کو پورا کروں گا ہم، بس. تو اللہ کے رسول نے کہا اگر اچھا. تو اپنی بات پہ قائم رہا تو جس نے جنتی ہم، دیکھنا وہ اس کو دیکھ سکتا ہے. ہم، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اچھا. جو واجبات ہیں جو فرائض ہم، ہیں وہ آقا دو ہم، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں. اس میں ہم، آپ جو ہے نا وہ پورا کریں تو انشاءاللہ آپ مومن کی کیٹیگری کے اندر ہیں. باقی دیکھیں اچھا. ہم، پرفیکشن کی تلاش میں نہیں جانا چاہیے. یہ جو کہتے ہیں نا صحیح سے مومن، میں آپ کو ایک ہم، چیز بتاتا ہم، ہوں. شیطان کا ایک بڑا حربہ یہ ہے خاص طور پہ یوتھ کو وہ پتا کیا کہتا ہم، ہے. ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس امام ابن الجوزی کی، وہ پڑھنے والی ہے. اس میں اس نے بیان کیا ہے ان حربوں کو امام صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا. وہ کیا کہتا ہے، وہ آپ کو ایک حربہ یہ ڈالتا ہے کہ آپ پرفیکٹ تو ہو نہیں سکتے تو آپ ہم، کیوں لوگوں کو نصیحت کرتے ہو یا لوگوں کو بات کرتے ہو، پرفیکٹ ہونے کا انتظار کرو. یہ اس کا اچھا. ہیلا اور بہانہ ہوتا ہے، یہ اس کا ایک ٹرک ہے کہ وہ لوگوں کو ہم، کسی بھی نیکی کے کام سے دور رکھ سکے. بزرگ کو ہم، پتا کیا کہے گا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا کہے گا، ان کو کہے گا ساری جوانی میں تم برے کام کرتے رہے اب تم اچھے بن رہے ہو. اس کو یہ ہاں کہے گا. ہاں. جوان ہم، کو پتا کیا کہے گا، وہ کہے گا یار تم نے ابھی سے داڑھی رکھ لی، جب شادی ہوگی تب رکھنا، حج ہم، تب کرنا جب بوڑھے ہو جاؤ گے، یہ نماز تب پڑھنا ہے تو بوڑھے لوگوں کا کام ہے، جوان کا کام ہم، نہیں ہے. ہم، نمبر ہم، ایک اس طرح کے بہانے بتائے گا. ہم، دوسرا یہ بتائے گا یار دیکھو تم دوسرے کا اچھے کام کرتے ہو کیا، صرف یہی اچھا ہم، کام کرنا ہے تم نے. اس طرح کے بہانے ہم، لگاتا ہے وہ. یعنی وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو نیکیوں کی سپلائی ہے یا نیکیوں کی ہم، پروڈکشن ہے اس سپلائی لائن کو کٹ کر ہم، سکے، منیمائز کر سکے. شیطان اچھا. کبھی بھی اس چیز میں کامیاب نہیں ہوگا کسی کو کمپلیٹلی برا بنا دے. کوئی نہ کوئی ہم، اچھائی انسان میں رہتی ہے مگر وہ منیمائز کرتا ہے اچھائی کو اور ہم، میکسیمائز کرتا ہے برائی کو. اسی لیے قرآن اچھا. میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن میزان رکھنے کی جو بات کیا اس میں ایک نقطہ یہ رکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ میزان رکھیں گے اعمال نامے کے اعتبار سے تو جس کا دایاں اعمال نامہ بھاری ہوا وہ جنت میں ہم، جائے گا اور جس کا ہم، بایاں اعمال نامہ بھاری ہوا وہ جہنم میں جائے گا. مراد پتہ ہے کیا ہے؟ ہم، مراد یہ ہے کہ ترازو تب رکھا جاتا ہے جب دونوں ترازوؤں کے اندر چیزیں آئیں. اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا، یعنی ہر کسی کے پاس دائنا بھاری ہوگا کسی کا بایاں بھاری ہوگا. کیا مراد ہے؟ ہم، مراد یہ ہے کہ دونوں چیزوں پر وزن پڑے گا. جی. اللہ کو بھی پتا ہے ہم، کہ اس نے جس تخلیق کو یہ جو مخلوق بنائی ہے اس کے اندر دونوں صلاحیتیں ہیں، وہ برائی بھی کریں گی. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تم میں ہر کوئی برائی کرے گا، گناہ کرے گا، مگر بہتر یہ ہے کہ واپس پلٹ آنا، پھر یہ نہ ہو کہ اس کام ہم، میں لگ جانا. تو مومن کے لیے ہم، کوئی پرفیکشن کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اس سے کہ بالکل پرفیکٹ ہو، نہ کبائر کرتا ہو نہ صغائر کرتا ہو. ہاں اس میں کوئی شک نہیں. ہم، یہ مومن جو ورڈ ہے وہ ایسے لوگوں پر بولا جانا چاہیے جو کبائر سے ہم، اجتناب کرتے ہوں، صغائر سے بھی ہم، اجتناب کرتے ہوں. قرآن کا ڈیمانڈ یہ ہے. ٹھیک ہے، ہم، یہ چیز ہم، سمجھنی چاہیے. باقی اچھا. پرفیکٹ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. صحیح. عامر بھائی میں آپ سے ایک مطلب وہ ایک قصہ اگر آپ چاہو تو مطلب شیئر کر سکتا ہوں میں. مطلب کچھ جب میرے چچا ہے مطلب جو انہوں نے مجھے بتایا تھا وہ قصہ، تو اس کو سن کے میں بالکل ہی چونک گیا تھا. مطلب اس سے کیا ہوگا نا کہ لوگوں کو مطلب فتنے سے بچا لے گا. وہ مطلب ایک قصہ ہے میرے چاچا نے مجھے بتایا تھا، تو اچھا ابھی سنا ابھی اصل میں سوال کوشچن آنسر سیشن چل رہا ہے. اگر آپ کا قصہ سنیں گے تو پیچھے لوگوں کے پاس بھی بڑے قصے ہوں گے. مجھے سنائیے گا ضرور، مگر کسی اور پروگرام میں سنا دیجیے گا. ابھی کوشچن آنسر سیشن لے لیتے ہیں بھائی میرے. ٹھیک ہے اچھا. ایک بات اور میں جی. لاسٹ بات پوچھ لیتا ہوں کہ مطلب جیسے اپن کوئی جیسے 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اور نیکیاں کرتے رہتے ہیں، پھر جیسے اپن سے کچھ برائی ہو جاتی ہے، گناہ کا کام ہو جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے نا کہ پھر اس پہ پانی پھر گیا. تو یہ کیسا مطلب؟ یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. ہوں. یاد رکھیں، ہوں. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں.
गुनाह हम्म, कभी नेकी को जाया, इल्ला ये कि वो ऐसे कबायर में से हो जो कबायर आपके ईमान को जाया कर दे। माइक म्यूट कीजिएगा, मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा। हाँ, थैंक यू। कबायर मिसाल के तौर पर, शैतान था, बड़ी इबादत करता था, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, अपने इलाह, अपना हवा जो है, अपने नफ्स को अपना इलाह बना लिया, उसकी सारी नेकियों पर पानी फिर गया। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कबायर का मुर्तकिब हुआ जिस कबायर की वजह से हाबितत आमालुकुम, आपकी नेकियां जाया हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने कुरान में नबियों का नाम लेकर 25 के करीब अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेकर कहा है कि अगर इनमें से भी कोई शिरक करता, इनके भी अमाल तबाह बर्बाद हो जाते। अंबिया के अमाल जो खालिस सोना होते हैं, जिनमें रियाकारी की, शिरक की बू तक नहीं होती, अंबिया के अमाल तक को कुरान में कहा गया बफर्ज महाल, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये कहा गया कि अगर वो भी शिरक का इर्तिकाब कर लेंगे तो उनके अमाल भी तबाह हो जाएंगे। तो आम मुसलमान के या आम बंदे के अमाल की हालत क्या होगी? उसको तो छटा लगेगा, वो तो गायब हो जाएगा। इसीलिए ऐसे कबायर का इर्तिकाब करने से बचना चाहिए जो आपके ईमान को जायल कर दें, ठीक है, उनको खत्म ना, यानी ऐसे कबायर से इज्तनाब करना चाहिए जो आपके नेक अमाल को तबाह बर्बाद कर दें। बाकी छोटी मोटी गलतियां, इसके एतबार से कुरान की एक आयत है कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, ओरिजिनली उसूली तौर पर अच्छाइयां बुराई को साफ करती हैं। मिसाल के तौर पर एक न्यू मुस्लिम है, वो जब इस्लाम कबूल करता है तो उसके चंद कबायर और चंद और जुमला सगायर जो हैं वो माफ हो जाते हैं। जब वो कलमा पढ़ता है अल्लाह उसको माफ कर देते हैं। तो कलमा पढ़ने से और तौहीद पर ईमान लाने से उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसी नेकियां भी हैं, ऐसे अमाल भी हैं जो गुनाहों को भी साफ कर देते हैं, और ऐसे गुनाह भी हैं जो नेकियों को भी तबाह कर देते हैं। ये दोनों चीजें हैं, तो इनका पता होना बड़ा जरूरी है। एक किताब है, इमाम ज़हबी ने गालिबन लिखी है रहमतुल्लाह अलैह, जो कि 8वीं सदी के इमाम थे, अल कबायर। वो अल कबायर जो है वो पढ़ने वाली किताब है, उर्दू में भी मौजूद है, कबीरा गुनाह, उनको जरूर पढ़ें। उन्होंने एक बड़ी तादाद इकट्ठी की है उन कबीरा गुनाहों की कुरान और सुन्ना से, जो ऐसे कबीरा भी हैं जो ईमान को जायल कर देते हैं और अमाल को भी खाक कर देते हैं। ये चीज आपके सामने रखना जरूरी थी, ठीक है अनस भाई, तो बचना चाहिए। ठीक है आमिर भाई, आपने बहुत अच्छा बताया। जज़ाकल्लाह। आपसे इंशाल्लाह दोबारा बात करूंगा। इंशाल्लाह जरूर, जज़ाकल्लाह मेरा भाई, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।